زکوٰۃ کا منکر خارج از دین ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا خارج از دین ہے، ضروریات دین میں سے فقہ جعفری میں۔ زکوٰۃ سمجھا جاتا ہے عام طور پہ، نہ جانے کہاں سے یہ لوگوں کے درمیان اشتباہ پیدا ہو گیا کہ فقہ جعفری میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ایک غلط الزام ہے، ایک اتہام ہے، ایک غلط افواہ ہے جو زبانوں پر ہے۔ وہ 5 بنیادی واجبات اور ارکان شریعت اسلامی کہ جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ البتہ یہ زکوٰۃ واجب 9 چیزوں پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ واجب 9 ہی چیزوں پر قرار دی تھی۔ گیہوں، جو، کھجور، کشمش، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری، سکے دار سونا، سکے دار چاندی، غلات 4، انعام 3 اور نقدین، 9 چیزوں پر ہی زکوٰۃ واجب قرار دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فقیہ و ایک مجتہد کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو صحیح السند حکم پیغمبر پہنچائے اس میں وہ کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اب ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، مال تجارت۔ یہ ہمیشہ اختلافی موضوع رہا ہے فقہائے فقہ جعفری کے درمیان۔ ہمارے اس عہد کے مرجع تقریر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ مال تجارت پر بعض شرائط کے ساتھ بنابر احتیاط زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ مال تجارت، اب وہ شرائط سن لیجیے۔ اب یہ شرط تو اپنی جگہ ہی ہے کہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو، مالک ہو۔ یہ 2 شرطیں تو اکثر واجبات میں، بالغ ہو، عاقل ہو۔ جو بالغ نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے، جو عاقل نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں بھی تفصیل ہے، اگر واقع ایک نابالغ کے پاس 10 برس کا بچہ ہے اور اس کے پاس زمین ہے، وہ مالک ہے زمین کا، سینکڑوں بیگھہ زمین ہے اس کے پاس، اور اس میں گیہوں جو بویا جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ واضح ہے۔ بھیڑ بکریاں ہیں، گائیں ہیں اس کے پاس، مالک ہے وہ، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ کتب فقہ میں موجود ہے کہ اس کے ولی کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ اس کی طرف سے ادا کرے۔ بعض چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، بعض چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک شخص مجنون ہے، دیوانہ، بالغ ہے، مالک ہے، مگر عاقل نہیں ہے، دیوانہ ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی ولی ہوگا، کوئی گارجین ہوگا، کوئی سرپرست ہوگا، اس کی طرف سے تمام امور انجام دیتا ہوگا، اس کے اپنے احکام ہیں، اس کی تفصیلات ہیں۔ اب اس وقت میں صرف خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بالغ اور عاقل یہ 2 شرطیں تو اکثر واجبات میں ہیں، نماز سے لے کر، روزے سے لے کر، خمس و زکوٰۃ و جہاد و تمام واجبات۔ تیسری شرط ہے مالک ہونا۔ مالک ہونا بھی کون سا مالک؟ ایک ہوتا ہے ملکیت شخصی میں ہونا، ایک ہوتا ہے ملکیت نوعی۔ صرف مالک سن کے آپ حضرات سمجھے کہ مسئلہ حل۔ ملکیت کے کیا معنی ہے؟ مالک کی حیثیت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مالک نوعی، ایک ہوتا ہے مالک شخصی۔ یہ مالک شخصی کیا ہے؟ کوئی زید ہے، اس نے کوئی چیز اپنے پیسے سے خریدی، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کی شخصی ملکیت ہے۔ کار خریدی، گھر خریدا، زمین خریدی، کچھ خریدی، سونا چاندی، خاک پتھر، جو کوئی بھی خریدے،
اس کے مالک. ایک ہوتا ہے مالک نوعی و ملکیت نوعیہ. یہ کیا ہے؟ جناب شاہ صاحب تشریف فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے. انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں گائیں خریدی اور وہ گائیں وقف کر دی غربائے مومنین کے لیے. وقف کے معنی ہے وہ چیز ان کی ملکیت سے نکل گئی اور غربائے مومنین کے لیے وقف کیا ہے. تو غربائے مومنین سب کے سب اس کے مالک ہیں. یہ ان کی ملک ہے, وہ اس کے مالک ہیں. مگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی آ کر کسی ایک گائے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ہے. مالک ہے, شرعاً مالک ہے, مگر ملکیت اس کی شخصی نہیں ہے, نوعی ہے. واضح ہے. تو زکوٰۃ کی پہلی شرط یہ ہے کہ ملکیت شخصی ملکیت ہو. دوسری شرط مال تجارت اگر ہے تو وہ مال تجارت بھی وہ مال ہو جو اس نے خود خریدا ہو معاوضہ دے کر. مثلا ارث میں کوئی چیز ملی, وہ اس کی ملکیت شخصی میں ہے نہیں. ہدیے میں کوئی چیز ملی, وہ ملکیت شخصی میں ہے نہیں. ہم نے کوئی چیز خریدی اور وہ میری شخصیت میں, اور خریدی اس نیت سے کہ ہم اس سے تجارت کریں گے. پہلی شرط. دوسری شرط یہ کہ بقدر نصاب ہو. نصاب اس کا وہی ہے جو چاندی اور سونے کا نصاب ہے. تیسری شرط یہ کہ سال بھر تک اس کا خریدار بھی مہیا و موجود ہو, میسر ہو خریدار. پورے سال آپ کی نیت بھی رہی ہو کہ ہم اس سے منافع حاصل کریں گے, اپنے ذاتی تصرف میں لانے کی نیت نہ کی ہو. اگر سال کے اندر اپنے ذاتی تصرف میں لانے کی نیت کر لی تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر یہ تمام شرطیں مہیا ہیں کسی مال تجارت میں تو پھر ایک سال گزر جانے کے بعد اور بقدر نصاب ہونے کی شرط کے ساتھ اس پر زکوٰۃ از روئے فتوائے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور بعض دوسرے اور فقہا کے نقطہ نظر سے اس پر زکوٰۃ لازم ہے, اسے زکوٰۃ دینی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد.